انسان حقیقتاً بہت نادان ہے۔ ناشکری کرنے پر آئے تو سمندر بھی کم لگنے لگتا ہے، اور توکل کا دامن تھامے تو اس کے نصیب کا قطرہ بھی اسے دریا لگنے لگتا ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑیوں میں بھی خوش رہتے ہیں۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار ہو جاتی ہے۔ اپنے جذبات یک مشت ہی مت انڈیل دیا کریں۔ ممکن ہے آپ کو بعد میں علم ہو کہ برتن ٹوٹا ہوا تھا۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں۔ خوش رہیں، امیدیں نہ لگائیں، ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے۔ بے سکونی رگوں میں اذیت بن کر ناچے گی۔ کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بنائیں۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھا دینے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ زندگی کا ہر وہ لمحہ جو سجدہ کرنا سکھا دے، ہر وہ در جو اللہ کے آگے رونا سکھا دے، ہر وہ آزمائش جو اللہ کے قریب اور دنیا سے دور کر دے، یقین جانیں آپ پر اللہ کی عطا ہے، فضل ہے، نعمت ہے۔ جو نقصان پہنچائے گا اسے نقصان پہنچے گا، اور جو توڑے گا وہ ٹوٹے گا، اور جو ظلم کرے گا اس پر ظلم کیا جائے گا۔ دنیا ایک چکر ہے، بے شک اللہ مہلت دیتا ہے لیکن غفلت نہیں کرتا، اور اللہ ہر احسان کا بدلہ اس سے دے گا جو دیا گیا ہے۔ آخر میں صرف وہی آپ کے ساتھ رہیں گے جنہوں نے آپ کی روح کی خوبصورتی کو دیکھا، اور وہ جو آپ کے ظاہر سے متاثر ہوئے وہ چلے جائیں گے۔ زندگی میں جو چیز پسند ہو اسے اللہ کے بندوں میں بانٹ دیجیے، چاہے وہ عزت ہو، محبت، علم، دولت یا خلوص ہو۔ اسے اپنے حد تک محدود نہ کریں، اسے راستہ دیں تاکہ وہ اسی راستے پر پلٹ کر دگنا چگنا ہو کر آپ تک واپس آ جائے۔ بس اس میں صبر اور انتظار شرط ہے۔ تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعل راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ زندگی پرفیکٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس ہماری چاہت کا سب سامان ہو، پر فنکشن تو یہ ہے کہ چاہے ہم زندگی کی جس بھی سٹیج پر ہوں، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، ہمیں عزت و عافیت حاصل ہو، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ کا شکر کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوشکن اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹتے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے۔ اچھے لوگوں سے اللہ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے مگر ساتھ نہیں دیتا۔ لہجوں کا بدل جانا خود میں ایک مکمل کہانی ہوتی ہے، مگر ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے اور منتظر رہتے ہیں کہ ہمارے لفظوں میں تذلیل کی جائے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ جب آپ کی ذات سے کوئی انسان 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہو تو کوشش کریں کہ آپ 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کو عزت نفس کہتے ہیں،
کیونکہ جس کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ عورت کبھی 2 ٹکے کی نہیں ہوتی، ماں جنت، بہن عزت، بیٹی رحمت اور بیوی ہمسفر ہوتی ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کچھ سب کو نہیں مل سکتا۔ کچھ باتیں صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں جنہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو لبوں پر کبھی نہیں آتی، جو صرف دل میں رہتی ہیں اور جنہیں الفاظ میں ترتیب دینا نہیں پڑتا۔ زمین پر بیٹھے ہوئے ہم چپ چاپ بولتے ہیں اور اس پر بیٹھا وہ خداوند کریم سنتا ہے۔ کبھی کبھار اپنوں کو چیزوں کا تحفہ دینے کے بجائے انہیں معافی کا تحفہ دیا کریں۔ کئی سالوں سے اپنے دل میں سنبھال کر رکھیں، ان کی کوئی غلطی کو دل سے معاف کر دیا کریں تاکہ 2 دلوں کو سکون کا تحفہ مل سکے۔ اللہ تمہیں انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا پوری نہ ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لوگوں سے ملنے والی تکلیف کے باوجود ان سے اپنے معاملات درست رکھنا، ان کے بارے اپنے دل میں منفی جذبات نہ آنے دینا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں، آپ PhD ہو کر بھی بے وقوف ہو سکتے ہیں۔ موبائل سکرین پر پروٹیکٹر ہوتا ہے، نہ تو ہمیں تسلی رہتی ہے کہ کہیں گر بھی جائے تو سکرین محفوظ رہے گی، پروٹیکٹر زیادہ ٹوٹ جائے تو بدل لیں گے۔ استغفار کی اہمیت بھی اسی پروٹیکٹر کے جیسی ہوتی ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، انسان یہاں سے وہاں نکل جاتا ہے، لیکن استغفار کے پروٹیکٹر سے خود کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔